तवाइफ। आज की हमारी कहानी एक तवाइफ पर मबनी है। इतनी अमीर होने के बावजूद भी तवाइफ गिरी करती है। जो सुनता मुंह में उंगलियां दबा लेता। कोई शौकिया जिस्म कैसे बेच सकता है। यहाँ जितनी भी तवाइफें थीं सबकी अपनी मजबूरियाँ थीं। हर एक का अलग राज था। पर वो तो कहती थी कि मुझे खुशी मिलती है लोगों को खुश करके। हफ्ते के 5 दिन मैडम फरजाना के कोठे में रहती थी। जितने पैसे और तोहफे मिलते इसमें मैडम का हिस्सा निकालने के बाद बाकी सब अपनी साथी तवाइफों में बांट देती थी। असली नाम किसी को नहीं था पता। मैडम के पास आई थी। मैडम ने पूछा, जवाब मिला, नाम में क्या रखा है। मैडम ने बन्नू नाम रखना चाहा। जवाब मिला, कोई कलमी नाम होना चाहिए, जैसे अमराओ जान अदा। फिर यही नाम रख दिया गया। कुछ दिन बाद वो अमीरों की जान ही बन चुकी थी। नज़ाकत इंतहा की थी। इस पर वही मिसाल सादिक आती थी कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। जब कोई मर्द इसका जिस्म नोचता तो इसके कह के पूरी तवाइफ नगरी में गूंजते थे। जो लड़कियां गाहक ना मिलने से आपस में गप्पे लगा रही होती थीं वो एक दूसरे की तरफ जो मैनी अंदाज में देखकर हंसती थी। लेकिन इसकी हंसी भी अजीब थी, जैसे कोई बरसती बारिश में सूरज का दीदार नसीब होता है। 5 रातें कोठे के लिए वक्फ की थी इसकी। अगली 2 रातें कहीं से एक बड़ी सी गाड़ी आती और वो इसमें बैठकर चली जाती। एक रात के आखिरी पहर कोठे में सोते सोते चिल्लाने लग गई अचानक। बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया गया। इसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सुकून आवर दवान उसे जल्दी ख्वाबों की नगरी में पहुंचा दिया। नीली, कहाँ हो तुम? सरदार आतिफ ने उसे पुकारा। वो बदन पर तौलिया लिए गुसल खाने से बाहर निकल आई। गुसल खाना ख्वाबगाह के साथ मुंसलिक था। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे। आतिफ आज भी उसे पहले दिन की तरह चाहता था। नीलोफर की अभी तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। सब ने आतिफ पर दबाव डाला कि नीलोफर को तलाक दे दे। वो नहीं माना तो कहा गया कि उसे भी रख लो और दूसरी शादी भी कर लो। लेकिन आतिफ ने किसी की नहीं सुनी। वो मोहब्बत ही इंतहा की करता था। 4 साल बाद भी वैसी ही मोहब्बत नीलोफर भी जान मारती थी इस पर। आज जब बुलाया तो लहजे में अजब दर्द था। नीली, कितना प्यार करती हो मुझसे? सरताज, वो तन्हाई में सरताज बुलाती थी। इतना कि सर काट के कदमों में रख दूं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगी? बेइख्तियार उसने नफ़ी में सर हिला दिया। सोच लो सरताज, उसने शिकवा कना लहजे में पुकारा। मुझे किसी की एक रात चाहिए। क्या? नीलोफर कुछ ना समझ पाई। मैं एक रात फहमी के साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या? इसके हवस ठिकाने ना रहे। फहमी नीलोफर की छोटी बहन, ये क्या कह रहे हो तुम? वो हैरत और सदमे से इसकी तरफ देखती रही। हाँ, वो कहता रहा, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है नीली, पर मैं दिन रात अंदर जलता रहता हूँ। तड़पता हूँ, रातों को नींद नहीं आती। हाँ नीली, बस एक रात इसके साथ चाहिए। नीली, एक रात बस। नीलोफर ने उठकर थप्पड़ लगा दिया। आतिफ जोर से रो रो कर कहने लगा, मारो मुझे मारो, मैं इसी काबिल हूँ। और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। नीलोफर जितना भी गुस्सा करती मगर वो जो प्यार करती थी वो बहुत भारी था। कुछ दिन गुजर गए। आतिफ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। नीलोफर से इसकी हालत देखी न जाती। एक दिन आतिफ लौटा और तो उसने कुछ फाइलें इसकी गोद में डाली
اور چپ کر کے پلٹ گیا۔ اس نے فائل کور کھولا تو ایک خط گرا پڑا۔ پتہ چلا کہ عاطف نے فیکٹری، گھر، سب کچھ لا کے اس کے نام کر دیا ہے، اور مانگا کیا ہے؟ بس ایک رات ہی تو مانگی تھی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، پتہ چلا کہ سب سے بڑی خوشخبری ملی ہے کہ یعنی نیلوفر حمل سے ہے۔ پھر 5-6 مہینے اور گزر گئے۔ عاطف ویسے ہی ہڈیاں بنتا جا رہا تھا، لیکن نیلوفر کا خیال وہ حد سے بڑھ کر رکھتا تھا۔ اس کے باوجود عاطف کے چہرے پہ مسکان نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن عاطف نے کہا کہ نیلی، اب فہمی کو گھر بلا لو، وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ نیلوفر کچھ نہ سمجھتے ہوئے بہت کچھ سمجھ گئی، لیکن کبھی کبھی کچھ رشتے بچانے کے لیے کچھ رشتے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ نیلوفر نے فہمی کو گھر بلایا تھا، کہا تھا کہ اب 7 مہینے کا بچہ ہو گیا ہے، عاطف تو سارا دن باہر ہوتا ہے، اور کوئی ہو تو میرا خیال رکھے۔ فہمی سارا دن چہکتی رہتی تھی اور کہتی نام فہد رکھنا ہے۔ پھر اس کے کپڑے سیتی اور کئی جوڑے کپڑے بنا لیے اس نے۔ سارا دن فہد فہد کا نام لیتی تھی۔ ایک رات نیلوفر نے فہمی کو عاطف کو کھانا دینے بھیجا۔ عاطف بیڈ روم میں بیٹھا تھا۔ فہمی واپس پلٹنے لگی تو دروازے میں نیلوفر کھڑی تھی۔ عاطف نے چونک کر اسے دیکھا۔ بس ایک رات، نیلوفر نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ فہمی کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی، باجی یہ ایک رات کون سی ہے؟ اسی وقت دروازہ بند ہو گیا۔ باہر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی اور فہمی کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ گئی۔ دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچی تھی کہ باجی دروازہ کھولو، پلیز باجی دروازہ کھولو، باجی دروازہ کھولے نا پلیز باجی۔ اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور باہر نیلوفر اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ غم کی شدت اس کے رونے کی آواز کو ہی گلے میں دبا دیا تھا۔ 2-3 گھنٹوں بعد عاطف کی آواز آئی، دروازہ کھول دو۔ نیلوفر کو دروازہ کھولتے ہی لگا جیسے ہاتھ کام نہ کر رہے ہوں۔ عاطف نے باہر آتے ہی نیلوفر کو چومنا شروع کر دیا۔ نیلوفر جلدی سے اندر بھاگی اور فہمی بستر پر پڑی تھی بالکل برہنہ، کپڑے نیچے پڑے تھے۔ اس نے جلدی سے کہا کہ فہمی مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی۔ اس نے فہمی کو کپڑے پہنائے اور فہمی جیسے ہی سکتے میں پڑی تھی، اٹھو میری بچی، شاباش، مجھے معاف کر دو۔ باہر کہیں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عاطف نہا رہا تھا۔ نیلوفر نے فہمی کو زبردستی کھڑا کیا اور بیڈ سے پاؤں نیچے اتار دیے۔ ایک دم سے فہمی نے باہر چھلانگ لگا دی اور گھر سے باہر نکل گئی، کہیں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نیلوفر باہر کو لپکی، کہیں بھی اسے فہمی نظر نہیں آئی۔ اس نے فوراً سے اندر آ کے عاطف کو بتایا کہ عاطف جو غسل خانے میں تھا، جلدی سے کپڑے پہن کر باہر نکلا۔ پھر دونوں باہر گاڑی میں فہمی کو تلاش کر رہے تھے کہ نیلوفر نے گھر کال کی۔ امی سے فہمی کا پوچھا تو فہمی تو تمہارے پاس ساتھ تھی۔ اس نے بتایا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، فہمی میڈیکل سٹور سے دوا لینے چلی گئی تھی۔ عاطف کہیں باہر تھے، کافی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں لوٹی۔ پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ انہوں نے صبح دوبارہ فون کیا تو ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ صبح تھانے میں رپورٹ کرانے گئے تھے، وہاں پتہ چلا کہ کسی لڑکی کو رات کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا تھا اور گاڑی والا گاڑی بھگا کر چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے مردہ خانے پہنچے تو تازہ لاش دیکھتے ہی نیلوفر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاں، وہ فہمی ہی تو تھی۔ شام تک پتہ چلا کہ یہ خودکشی اور زیادتی کا کیس ہے، کسی نے فہمی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔
جس کے نتیجے میں اس نے خودکشی کر لی۔ زیادتی کرنے والوں کی تلاش جاری تھی۔ نیلوفر گھر آ چکی تھی اور ابھی تک چپ چاپ تھی۔ وہ اٹھی اور کچن میں جا پہنچی۔ عاطف اسے پکار رہا تھا، نیلی تم کہاں ہو؟ وہ کچن کی طرف آیا تو دیکھا کہ نیلوفر نے چھری دستانے سے پکڑی ہوئی تھی اور چلایا، نیلی رک جاؤ۔ لیکن اس وقت نیلوفر اپنے پیٹ میں چھری گھونپ چکی تھی۔ ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ چھری بچے کے پیٹ میں جا گھسی تھی۔ بچے کو بچانا ناممکن ہے۔ ماں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچے کی موت کی خبر نے عاطف کا دماغ الٹا دیا۔ 4 سال سے زائد بچے کا انتظار اور بچہ مر گیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ نیلوفر اپنے میکے میں ہی تھی کہ خاموش، بالکل خاموش۔ عاطف پاگل خانے جا چکا تھا۔ آنکھ کھل چکی تھی اور امراؤ جان ادا نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہاں چھری اور ٹانگوں کا نشان موجود تھا۔ شام ہونے والی تھی کہ اس نے اٹھ کر نہایا دھویا اور آج بھی اس کے گاہک پورے تھے۔ ہاں، ایک رات کے لیے تو آتے ہی۔ آخر امراؤ جان ادا نے ایک رات کی قیمت بھی تو چکانی تھی۔ پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور کامنٹس ضرور کرنا، اور اگر آپ کی کوئی سٹوری ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر بھیج سکتے ہیں۔